لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی بیویاں، توجہ رکھنا، ہماری مائیں ہیں۔ کیوں مائیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی ہمارے باپ ہیں۔ پیغمبر کی بیوی ماں تب بنے گی جب خود نبی ہمارے باپ ہوں گے۔ تو ہمارے نبی ہمارے باپ کیوں ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی کی دلیل سمجھنا۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس پہ ایمان لایا جائے، ایک وہ شخص ہے جو ایمان لائے، جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ ہے، امت کا ایمان اولاد ہے۔ یہ روحانی تعلق ہے جس کی بنیاد پہ نبی باپ ہے اور نبی کی امت اس کی اولاد ہے۔ نبی باپ بنتے ہیں تبھی نبی کی بیوی امت کی ماں بنتی ہے۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، جہاں پھنسنا ہے آپ نے۔ سوال کیا؟ پیغمبر کی بیوی سے پیغمبر کی وفات کے بعد امت کا نکاح جائز نہیں ہے، مسئلہ ٹھیک ہے؟ دلیل بتاؤ۔ آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے پیغمبر کی بیوی سے حضور کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح جائز ہے؟ دلیل بولو نا، اونچا بولو۔ اس لیے کوئی کہہ رہا ہے زندہ، کوئی کہہ رہا ہے ماں ہے۔ ایک ایک دلیل بتاؤ نا۔ اس لیے کہ امت کی وہ بولو۔ یہ آپ دلیل سنتے رہتے ہیں نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کی بیوی ماں تب ہے جب نبی ہمارے باپ ہیں، حضور باپ ہیں، امت کی عورتیں حضور کی بیٹیاں ہیں، تو ان کا حضور سے نکاح ہوا کہ نہیں؟ 11 نکاح فرمائے۔ تو جب بیٹی کا روحانی باپ سے نکاح ہو گیا ہے تو روحانی بیٹے کا روحانی ماں سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اب دو جواب دیکھو نا، اب دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ میں اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، میں نعرے نہیں لگواتا، میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل ہوں۔ مجھے خاموشی چاہیے، میرے پاس تو دلائل کی کمی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے نعروں کا سہارا لینا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ بھئی ہم کہتے ہیں پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہے۔ تو نبی کی بیوی ہماری ماں کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور باپ ہیں۔ تو امتی لڑکی کا حضور سے نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ جب باپ سے ہو رہا ہے تو پھر بیٹے کا ماں روحانی سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے، دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ دلیل وہ دو جس کو دنیا مل کر بھی نہ توڑ سکے۔ بعضوں نے کہا جی اس لیے کہ حضور زندہ ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے شہید زندہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ شہید کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے؟ شہید کی حیات عبارت النص سے ہے، نبی کی حیات دلالت النص سے ہے۔ جس کی حیات عبارت النص سے ہے اس کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے، تو جس کی دلالت النص سے ہے اس سے کیوں نہیں ہوتا؟ آپ پھر پھنس جائیں گے۔ اب میرا کام سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میں اس لیے کہتا ہوں بھی گالیاں نہ دو، دلائل سنو۔ مذاق نہیں میں کر رہا، سمجھ آ رہی؟ یا اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، میں بھی کہتا ہوں سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے، سورج ہر جگہ پر ہے۔ تو کہہ دے کہ سورج ہر جگہ پر ہے، کہا جی وہ تو ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ہر جگہ پہ ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی اس آیت کا مطلب یہ ہے سورج تو آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے حضور مدینہ میں ہیں اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا کوئی اور دلیل ہے تو وہ لے آؤ۔ کہا جی ہمارے پاس حدیث بھی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا جی بخاری شریف۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کے علم میں ہے قبر میں فرشتہ 3 سوال کرتا ہے۔ نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ لیکن بخاری شریف میں لفظ کیا ہے؟
من ربک تیرا رب کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کیا جی بندہ فوت ہوا ہے کوٹ نجیب اللہ میں، دفن ہوا ہے کوٹ نجیب اللہ میں، اور فرشتہ اس قبر میں آتا ہے اور پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکا، ایک لفظ ھذا۔ جب دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا وہ، اور جب قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا یہ۔ اگر حضور مدینہ میں ہے تو وہ تو کوٹ نجیب اللہ سے دور ہے، فرشتہ کے ما تقول فی ذالک الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور یہاں پر قبر میں ہیں، اور ایک وقت میں بندہ ایک نہیں فوت ہوتا، لاکھوں فوت ہوتے ہیں، لاکھوں قبروں میں سوال ہوتا ہے، لاکھوں قبروں میں یہی جواب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور ہر قبر میں ہیں، تو پھر حاضر ناظر ہوئے نا، ہر جگہ پہ ہوئے۔ میں نے کہا تیری دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ جب قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، اب تیرے اصول پہ بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وہ ستاروں کو پوجا کرتی ہے، ابراہیم نے رد کیا تو فرمایا فلما، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا، آسمان پہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، استفہامیہ بات کہنا، ھذا ربی یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب مان لوں، یہ رب ہے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، حضور مدینہ میں ہیں۔ کوٹ نجیب اللہ اور مدینہ کا سفر تھوڑا ہے، زمین سے ستارے کا سفر زیادہ ہے، تو فرشتے نے ذالکا نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذالکا نہیں فرمایا بلکہ ھذا فرمایا ہے، ذالکا نہیں فرمایا ھذا۔ تو میں نے کہا پھر کہنا چاہیے تھا نا ذالکا ربی، تو کیوں کہا ھذا ربی؟ اس کی تو بس ہو گئی نا، کیونکہ شبہات یاد کیے تو ختم ہو گئے۔ مجھے کہتا ہے تو کیا یہ ضابطہ غلط ہے نحو کا، گرامر کا؟ اگر قریب ہو تو ھذا یہ، اگر دور ہو تو ذالکا وہ۔ میں نے کہا ضابطہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا نہیں قرآن بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن بھی ٹھیک ہو اور قانون بھی ٹھیک ہو؟ سوال سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مسئلہ سمجھاتا ہوں، تجھے پھر سمجھ آئے گا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا دیوبند والے احناف یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ہدایہ کتاب تمہاری ہے؟ میں نے کہا ہماری ہے۔ صاحب ہدایہ کہتا ہے ھذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے بعد ولی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور ہدایہ ابو حنیفہ کو کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے ولی کو صحابی کی جگہ پہ کھڑا کر دیا، دیکھو گستاخی ہے۔ میں نے کہا جو صحابی نہ ہو ولی ہو اس کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، تو نے فتویٰ لگانا ہے اللہ پر اور فتویٰ لگانا ہے قرآن پر۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کی اتباع کرنے والے بعد والے رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے اسے رضی اللہ عنہم کہا جو صحابی نہیں ہے، تو لگا فتویٰ قرآن پہ۔ سمجھ آ رہی؟ مجھے کہتا ہے تو یہ اصول غلط ہے۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، اصول غلط ہے، صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی پھر؟ میں نے کہا توجہ رکھنا ذرا، میں اب اس اصول کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ میری عادت ہے میں ہر بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں، قانون بھی، قاعدہ بھی، آیت بھی، حدیث بھی، عقیدہ بھی۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کے پھر دماغ میں اترتا ہے۔
میری بچی فیصل آباد ایک مدرسے میں پڑھتی ہے، میں فیصل آباد میں تھا، لاہور جانا تھا، میں نے پوچھا آپ کے یہاں جمعہ کتنے بجے ہے؟ ایک استاذ کو کہا جی ہمارے یہاں جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے تو بیان بھی کر دیں۔ میں نے بیان کیا، پھر خطبہ دیا، پھر جمعے کی نماز پڑھائی، اور وہ طلبہ سب مجھے جانتے ہیں، استاذ بھی جانتے ہیں۔ جب فارغ دفتر میں بیٹھے تو میں نے کہا ذرا میری بچی کو بلا دیں، میں مل لوں۔ کہا جی آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کارڈ؟ مجھ سے بھی کارڈ مانگتے ہو؟ کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے مدرسے کا؟ وہ موت میں نہیں تھا نا، استاذ تھا، اس کی تو مجبوری تھی میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی کوئی باپ نہ ہو اور لے جائے، شوہر نہ ہو لے جائے۔ میں نے کہا مجھے تو آپ جانتے ہیں نا۔ کہا جی غلطی ہوگی، بلا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، بچیوں کے مدرسے میں کارڈ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، اور جب کسی کو جانتے ہو وہاں کارڈ ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو بولو۔ ایک شخص ایسا ہے پتہ نہیں صحابی ہے یا نہیں، جب رضی اللہ عنہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی ہے، رحمت اللہ علیہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی نہیں ہے۔ یہ اصول تب ہے جب پتہ نہ چلے، اور جب بندہ اتنا معروف ہو، ہر کسی کو پتہ ہو کہ صحابی نہیں ہے، اس کو رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا علمی جواب تو ہو گیا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، حنفیت سے بغض کا ہے، دیوبندیت سے نفرت کا ہے، اور یہ صرف امت کو توڑنے کے لیے ہے، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ علمی سوال ہے، دیانت والا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پھر لگاؤ فتویٰ سعودی حکومت پہ، وہ گستاخ صحابہ ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں آپ کو بھی کہتا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ مسجد نبی میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، یہ مسجد نبی ہے، یہ اس کے سامنے صحن ہے جہاں پہ وہ چھتریاں لگی ہیں، آپ صحن میں کھڑے ہو جائیں، اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد، ادھر لکھا ہے ابو بکر، ادھر لکھا ہے عثمان، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر لکھا ہے نہ ابو بکر، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر عثمان، ادھر علی ہے، ادھر عباس ہے، ادھر ابو ہریرہ ہے۔ میں نے کہا اب دیکھتے جاؤ، پھر آگے ادھر لکھے حسن یہاں موجود ہے، پھر بالکل سیدھا پیچھے جاؤ، وہاں پہ جو پہلا ستون ہے لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کیا لکھا ہے؟ لگاؤ فتویٰ۔ میں نے کہا اگر دیانت دار ہوتے تو فتویٰ ان پہ لگاتے، اس کا مطلب یہ کہ دیانت نہیں ہے، بغض ہے۔ جواب تو آ گیا۔ میں اب سمجھانے لگا ہوں، صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ ہو، صحابی نہ ہو تو رحمت اللہ علیہ، لیکن ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، وہ کیا؟ اگر شبہ آ جائے تو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ، اگر شبہ نہ ہو تو رضی اللہ عنہ، دونوں کو کہنا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اگر قریب ہو تو ھذا یہ کہتے ہیں، اگر دور ہو تو ذالک وہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، ذالک نہیں ھذا کہا ہے، کیونکہ اصول کے اندر ایک اصول اور ہے، وہ یہ ہے ایک ہے دیکھنے والا، ایک ہے جس کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کے درمیان فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو تو دور ہو تو تب بھی ھذا کہہ سکتے ہیں۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، حجاب ختم ہو گئے، ھذا ربی کہا ہے۔ میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، پیغمبر مدینہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، حجاب ختم ہو گئے ہیں، تو ما تقول فی ھذا کہا ہے، ما تقول فی ھذا کہا ہے۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں آپ دلائل دیتے چلے جاؤ، جواب ہمارے ذمہ ہے، کوئی ٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ توجہ رکھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے پیغمبر صرف رسول ہی نہیں بلکہ آخری رسول ہیں۔ کوئی بندہ پوچھے دلیل کیا ہے، آپ نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ۔ بھئی اس کلمے میں ختم نبوت کی دلیل کیسے بنتی ہے؟ میں دلیل سمجھانے لگا ہوں۔ رسول رسالت سے بنا ہے،
رسالت کا معنی پیغام ہے، پیغمبر کے ذمے دو کام ہیں، خالق سے پیغام لینا ہے، مخلوق کو پیغام دینا ہے۔ ایک پیغام لینے کی جگہ ہے، ایک پیغام دینے کی جگہ ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام لیا ہے، لیکن پیغام لینے کے لیے کہاں گئے ہیں؟ حضرت آدم زمین سے جنت تک، حضرت نوح زمین سے جودی پہاڑ تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین سے کعبہ کی چھت تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے طور سینا تک، حضرت عیسیٰ زمین سے دوسرے آسمان تک، حضرت یوسف کنویں سے وزارت خزانہ تک، حضرت سلمان زمین سے تخت شاہی تک، یہ یہاں تک یہ ہیں۔ اس کے اوپر جانا میرے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں ہو تو مجھے چٹ لکھ دے، میں رجوع بھی کروں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا۔ لیکن ہمارے پیغمبر پیغام لینے کے لیے کہاں سے چلے، کہاں گئے ہیں؟ آپ صرف معراج کی رات کو دیکھ لیجئے، ہمارے پیغمبر جب پیغام لینے کے لیے گئے ہیں، نمبر ایک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ام ہانی کے گھر سے اٹھوایا ہے اور آپ حتیم کعبہ میں گئے ہیں، آپ وہاں سو گئے ہیں۔ اس لیے پھر میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے نبی کو پیغام دیا ہے تو خدا نے حتیم کعبہ پہ سلا کے دیا ہے، ہمارے نبی کو پیغام دیا ہے تو پھر آپ کو چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، ہمارے نبی کو پیغام دیا ہے تو براق پہ بٹھا کے دیا ہے، بیت المقدس میں نبیوں کا امام بنا کے دیا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے، پیغمبر کو عرش معلیٰ پہ پہنچا کے دیا۔ ہمارے نبی کہاں سے چلے کہاں تک گئے ہیں، یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ ذرا قرآن پڑھیں، قرآن کعبہ کے بارے میں کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، یہ کعبہ مکان اول ہے۔ عرش کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں ہیں، پھر اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اوپر خدا کی کرسی ہے، وکان عرشہ علی الماء، اس کرسی پہ پانی ہے، اس پانی پہ سمندر ہے، اس پانی کے اوپر کا عرش ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے۔ ہمارے نبی کعبہ سے چلے ہیں، عرش پہ جا کے رکے ہیں، کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی اول بھی ہیں، کعبہ سے چلے ہیں، نبی آخر بھی ہیں، عرش پہ جا کے رکے، نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں۔ میں ان لفظوں پہ بات کو چھوڑتا ہوں، پھر ذرا بات لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے نبی پیغام لینے کے لیے کعبہ سے عرش پہ جا کے رکے ہیں، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے، کسی نبی نے حیوانات کو پیغام دیا ہے، کسی نبی نے جنات کو دیا ہے، کسی نبی نے انسان کو دیا ہے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیغام حجر پتھر کو دیا ہے، کبھی شجر درختوں کو دیا ہے، کبھی حیوان اونٹنی کو دیا ہے، کبھی ہرن کو دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے کبھی فرشتوں کو دیا ہے، کبھی جنات کو دیا ہے، کبھی امت کو دیا ہے، کبھی امت کے نبیوں کو دیا ہے۔ آپ کہو گے جی امت کے نبیوں کو دیا، ذرا اس پہ دلیل آ جائے۔ میں نے کہا قرآن میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، قرآن کریم میں ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ نے سب انبیاء سے فرمایا کہ تم نے میرے محمد پہ ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ شخص ہے جو ایمان لاتا ہے، ایک وہ شخص ہے جس پہ ایمان لاتے ہیں، جس پہ ایمان لایا جائے وہ پیغام دیتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ پیغام لیتا ہے۔ اس کا معنی ہمارے نبی نے انبیاء کو بھی پیغام دیا ہے۔ اس پہ ایک ذرا نکتہ ذہن نشین فرما لینا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، ہمارے پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ہمارے پیغمبر کی بیویاں، توجہ رکھنا، ہماری مائیں ہیں۔ کیوں مائیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی ہمارے باپ ہیں۔ پیغمبر کی بیوی ماں تب بنے گی جب خود نبی ہمارے باپ ہوں گے۔ تو ہمارے نبی ہمارے باپ کیوں ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی کی دلیل سمجھنا۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس پہ ایمان لایا جائے، ایک وہ شخص ہے جو ایمان لائے، جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ ہے، امت کا ایمان اولاد ہے۔ یہ روحانی تعلق ہے جس کی بنیاد پہ نبی باپ ہے،
اور نبی کی امت اس کی اولاد ہے۔ نبی باپ بنتے ہیں تبھی نبی کی بیوی امت کی ماں بنتی ہے۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جہاں پھنسنا ہے آپ نے۔ سوال کیا؟ پیغمبر کی بیوی سے پیغمبر کی وفات کے بعد امت کا نکاح جائز نہیں ہے، مسئلہ ٹھیک ہے؟ دلیل بتاؤ۔ آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے پیغمبر کی بیوی سے حضور کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح جائز ہے؟ دلیل بولو نا، اونچا بولو۔ اس لیے کوئی کہہ رہا ہے زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ماں ہے، ایک ایک دلیل بتاؤ نا۔ اس لیے کہ امت کی وہ بولو، یہ آپ دلیل سنتے رہتے ہیں نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کی بیوی ماں تب ہے جب نبی ہمارے باپ ہیں، حضور باپ ہیں، امت کی عورتیں حضور کی حضور کی بیٹیاں ہیں، تو ان کا حضور سے نکاح ہوا کہ نہیں؟ 11 نکاح فرمائے۔ تو جب بیٹی کا روحانی باپ سے نکاح ہو گیا ہے تو روحانی بیٹے کا روحانی ماں سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اب دو جواب دیکھو نا، اب دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ میں اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، میں نعرے نہیں لگواتا، میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل ہوں۔ مجھے خاموشی چاہیے، میرے پاس تو دلائل کی کمی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے نعروں کا سہارا لینا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ بھئی ہم کہتے ہیں پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہے۔ تو نبی کی بیوی ہماری ماں کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور باپ ہیں۔ تو امتی لڑکی کا حضور سے نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ جب باپ سے ہو رہا ہے تو پھر بیٹے کا ماں روحانی سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے، دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ دلیل وہ دو جس کو دنیا مل کر بھی نہ توڑ سکے۔ بعضوں نے کہا جی اس لیے کہ حضور زندہ ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے شہید زندہ ہے یا نہیں؟ بولو، شہید کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے؟ شہید کی حیات عبارت النص سے ہے، نبی کی حیات دلالت النص سے ہے۔ جس کی حیات عبارت النص سے ہے اس کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے، تو جس کی دلالت النص سے ہے اس سے کیوں نہیں ہوتا؟ آپ پھر پھنس جائیں گے۔ اب میرا کام سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میں اس لیے کہتا ہوں بھی گالیاں نہ دو، دلائل سنو۔ مذاق نہیں میں کر رہا، سمجھ آ رہی؟ اب میں آسان سی دلیل دیتا ہوں، دو باتیں سمجھنا۔ ایک ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں ہوتا، دلیل کیا ہے؟ نمبر دو، اس کی علت کیا ہے؟ دو چیز الگ ہے نا۔ نمبر ایک دلیل کیا ہے، نمبر دو وجہ کیا ہے۔ نمبر ایک دلیل کیا ہے، نمبر دو حکمت کیا ہے، دو باتیں الگ ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی زندہ، یہ دلیل نہیں، یہ حکمت ہے، وہ ٹوٹ گئی۔ آپ نے کہا اس لیے نہیں ہوتا کہ ماں ہے، یہ کہیں بھی دلیل لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ہم دیتے ہیں، یہ حکمت ہے، وہ ٹوٹ گئی۔ دلیل کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ میں کہتا ہوں شرک حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، زنا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں، یہ میرے ساتھ بولو دلیل سمجھ آئے، کیونکہ اللہ نے کھانا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں، شراب کا پینا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ توجہ رکھنا، ناحق قتل کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں، چوری کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں، غیبت کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بہتان لگانا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے نکاح حرام ہے، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اب اس کو توڑو، یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے، وہ الگ ہے۔ وجہ کیا ہے، وہ الگ ہے۔ وہ وجہ مولانا قاسم نانوتوی چھیڑتے، کیا بات، بندہ اشش کرتا ہے،
مولانا قاسم نانوتوی کیا فرماتے ہیں؟ آپ اتفاق کریں اختلاف کریں آپ کا مسئلہ ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں حضرت نانوتوی کی بات کرتا ہوں۔ نانوتوی فرماتے ہیں موت کے لیے احادیث میں لفظ قبض آیا ہے، ان اللہ قبض ارواحہم فیہ خلق و قبض آدم، آدم علیہ السلام کے بارے میں موت کے لیے لفظ قبض بولو آیا ہے۔ قبض کے دو معنی ہیں، نمبر 1 حبس، نمبر 2 خروج۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، بسطت یدی میں نے ہاتھ پھیلا دیا، قبضت یدی میں نے ہاتھ سمیٹ دیا، یا قبض کا معنی سمٹنا، سمیٹ لینا ہے، اسے کہتے ہیں حبس۔ اور قبض کا دوسرا معنی اسے کہتے ہیں خروج۔ یہ پگڑی، یہ ٹوپی بھائی فاروق ماوی کے پاس ہے، میں نے لے لی ہے، اب یہ میرے پاس ہے۔ آپ کو کہ جی پہلے ان کے پاس تھی، ان کے قبضے سے نکلی تو مولانا کے پاس آئی ہے، یہ بھی قبض ہے، اس کا معنی خروج ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں جب امتی پر موت آئے تو قبض کا معنی خروج ہے، جب نبی پر موت آئے تو قبض کا معنی حبس ہے۔ شہید امتی ہے، اس پہ موت آ گئی، معنی خروج ہے، اس کی روح تمام اجزاء سے نکل گئی۔ نکاح اس وقت تک تھا جب تک جسم میں حیات تھی، چونکہ نکاح جسم کا جسم سے ہے، جب حیات ختم ہو گئی، اجزاء تمام سے روح نکل گئی، شہید پہ موت آ گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، جب اس کی روح لٹائی اور اس کو حیات ملی، اب بیوی نکاح میں نہیں ہے، وہ بیوہ بن چکی ہے۔ جب پیغمبر پہ موت آئی ہے تو معنی حبسن ہے، پاؤں مبارک سے لے کے سر مبارک تک پورے جسم میں روح پھیلی تھی، اللہ نے قلب اطہر میں سمیٹ دی ہے۔ نبی پہ موت آئی تو روح سمٹ گئی ہے، نبی کی بیوی نکاح سے نکلی نہیں ہے، چونکہ روح جسم کا تعلق موجود ہے۔ جب جس روح حیات ملی تو روح کو پھیلا دیا گیا ہے، اب جب روح حیات ملی، روح پھیلی ہے تو بیوی اب بھی بیوی نکاح میں ہے۔ شہید کی موت آئی، روح نکلی، بیوی بیوہ بن گئی، نبی کی موت آئی، روح سمٹی، بیوی بیوی ہے۔ جب شہید کو حیات ملی تو بیوی نکاح سے نکل کے بیوہ بن چکی تھی، پیغمبر کو حیات ملی ہے تو نبی کی بیوی بیوی رہی ہے۔ کسی کی بیوہ سے نکاح ہوتا ہے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔